بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن سننا پوڈ کاسٹ۔ جاواد نقوی پاکستان کے اہل تشیع کے سب سے بڑے عالم ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جو حسین علیہ السلام نے کر کے دکھایا امت نے، اور ساتھ میں کہا شیعوں نے بھی اسے چھوڑ دیا اور ہماری قوم نے اسے چھوڑ دیا، لیکن جو غیروں نے کرا اسے انہوں نے اڈاپٹ کرا ہے۔ وہ ڈنکا ہی بجا رہے تھے وہی امت نے اڈاپٹ کر لیا کہ حسین کے ماتم پہ یا یہ کرنے سے حسین کا ڈنکا بجے گا، حسین علیہ السلام کے شہید ہونے پہ ماتم کرو اور اپنے آپ کو خوریزی کر لو، ڈھول ڈھمک کے بجاؤ، لوگوں کو پریشان کرو۔ میرا یہ چیلنج ہے، میں چیلنج کرتا ہوں تمام اہل تشیع آیت اللہ امام کو کہ جتنے صحابہ ہیں اور امام زین العابدین سے، ان سے 10 محرم کو یہ پورے 10 دن میں آپ ایک جلوس، جھولے اور تعزیے، ان میں سے کوئی ایک چیز بھی ثابت کر دو، میں اہل تشیع ہو جاؤں گا اور میں بڑھ چڑھ کے اس کو کروں گا، سنت سمجھوں گا اس کو کرنا۔ کوئی لوگ کا ماتم نیا چالو ہوا ہے، کوئی لوگ کا ماتم، خون کا ماتم، گن کا ماتم، ٹھیک ہے، پسٹل سے اب گن کے بھی ماتم۔ بہرحال میں اس پہ بات نہیں کرنا چاہتا، میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارا یوتھ یا پھر جو شیعہ یوتھ ہے وہ تو بڑی محبت کرتا ہے، اہل تشیع جو ہے ہمارے شیعہ بھائی اہل بیت سے بڑی محبت کرتے ہیں، لیکن محبت میں غلو کیوں کر رہے ہو؟ جب امام زین العابدین نے یہ سب نہیں کیا تو آپ یہ سب گند کیوں کر رہے ہو؟ یہ اس کی وجہ میں آپ سے بہت آسان لفظوں میں کہوں تو مولا علی کے بارے میں ایک فضیلت آتی ہے، اور وہ بہت بڑی فضیلت ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ اے علی تیری مثال عیسیٰ ابن مریم کے جیسی ہے، ایک گروہ تو تیرے سے بغض رکھ کے جہنم میں چلا جائے گا اور ایک گروہ تیرے سے محبت میں غلوف کر کے جہنم میں چلا جائے گا۔ تو غلوف جو کر رہے ہیں وہ ایسے ہی ہیں جو آج کے دور میں جنہوں نے بکش نہیں ہے، جو یہ نہیں جانتے کہ غلوف کی مقدار کتنی ہو جاتی ہے، کہ اگر میں نیوٹرل رہنا چاہتا ہوں تو وہ کتنا ہے، اور اگر میں تھوڑا سا بھی اس سے زیادہ گیا تو میں غلوف کر جاؤں گا۔ جیسے مولا علی کو نصیریوں نے خدا بنا دیا اور مولا علی نے اسے زندہ جلا دیا، جس نے یہ کہا تھا سب سے پہلا شخص تھا یہ کہنے والا کہ اگر تو اپنی بات سے نہیں پلٹا تو میں تجھے زندہ جلا دوں گا۔ تو اس بدبخت نے پتہ کیا کہا ہے؟ اس بدبخت نے کہا ہے کہ خدا تو آزمائش لیتا ہے، آپ بھی تو آزمائش لے رہے ہیں، تو اسے زندہ جلایا گیا ہے، لیکن نصیریت ختم نہیں ہوئی ہے، آج بھی لوگ علی کو خدا مانتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا یہ کہنا، میری تو خود لوگوں سے بات ہوتی رہتی ہے، حالانکہ وہ بھائی چارے میں بات کرتے ہیں، زیادہ کچھ ایسے ایکسٹریمسٹ بات نہیں کرتے، تو ان لوگوں کا یہ کہنا کہ حضرت آدم علیہ السلام کا جو خمیرہ تھا وہ مولا علی کے سامنے گوندا گیا ہے۔ یہ جو باتیں بولتے ہیں یہ خیر اہل تشیع اچھے لیول کے تو نہیں ہیں، یہ غالی شیعہ ہیں، کم بخت شیعہ، جن سے اصل اہل تشیع بھی پریشان ہے۔ جیسے سنیوں میں قبر پجاری ہیں، ویسی شیعوں کے اندر غالی شیعہ ہے۔ آپ ان کو شیعہ نہ سمجھیں، نہ شیعہ سے نفرت کریں، یہ بہت بڑھیا لوگ ہیں۔ ایون آپ آپ روح اللہ خمینی کی طرف دیکھیں، ان کے فتوے دیکھیں، ان کے فتووں سے تو پتہ چلتا ہے کہ حضرت عمر کو ان کی نظر میں وہ خلیفہ ہیں، دوسرے خلیفہ، پہلے خلیفہ ان کی نظروں میں جو ہے تو شہنشاہ جواد نقوی کی نظر میں بھی دوسرے خلیفہ ہیں، اور ان کے بڑے عالم ہیں، اس کے بعد نہیں مانتے۔ ہاں نہیں، ان کا عالموں سے بھی کوئی لینا دینا نہیں، یہ وہی لوگ ہیں جیسے میں نے بتایا نا بھی سنیوں میں قبر پجاری ہوتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سنی قبر پجاری ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے شیعوں میں کچھ ہوتے ہیں جو حرام کام کرتے ہیں، سارے مشرکانہ عقیدے رکھتے ہیں۔ ایون امام حسین علیہ السلام کی پوری زندگی اور وفات تک توحید پر ہی تو رہے، نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے کہ نماز نہیں چھوٹنی چاہیے۔ ان کو بولو جنگ بجاتے ہیں تو بجائیں، میں نماز نہیں چھوڑوں گا، میرے نانا کی معراج ہے نماز، اور میں پیغام دوں گا۔ تو یہ تو توحید تھی کہ میں ظلم نہیں ہونے دوں گا، میں کھڑا ہوں گا تمہارے خلاف۔ نماز چھوڑنا کفر سے ملا دینا۔ لوگ امام حسین یوتھ کی کتنی اچھا، نوجوان کے سردار کیوں ہیں، بوڑھوں کے سردار کیوں نہیں؟ کیونکہ وہ خود یوتھ تھے اس وقت، اور یوتھ ہونے کے بعد انہوں نے ظلم کے خلاف کام کیا، اور جن کے خلاف وہ کام کر رہے تھے ان کو وہ اتنے برے لگے کہ عبید اللہ ابن زیاد نے اتنی نفرت دکھائی کہ 2 سال کے عبداللہ کے بھی تیر مارا ہے گلے میں، تو یہاں سے ان کے تیر پار ہوا، اور عصر تک سب 72 شہید ہو گئے۔ اس کے بعد گھوڑے بلوائے اور روند دیا سب کی باڈی کو، کوئی کفنانے دفنانے والا بھی نہیں۔ اس بدبخت نے کوئی چھوٹا کام نہیں کرا، اس سے تو اللہ بہت بڑھیا طریقے سے۔ دشمنی اس وجہ سے تھی کیونکہ
انہوں نے امام حسین کا پیغام یہ ہے کہ یوتھ ایکٹیو ہو جائے، کیونکہ وہ خود یوتھ تھے، نوجوان تھے، نوجوان ہو کر کے انہوں نے ظلم کے خلاف کام کیا اور شہید ہو گئے. تو پیغام کیا ملا کہ اسلام نہیں چھوڑنا ہے، ظلم کے خلاف کام کرنا ہے. آج بھی اگر نوجوان یہ چیز اڈاپٹ کر لے، ہمارا نوجوان اہل تشیع اور اہل سنت، ہم سنی یعنی ہم مسلمان کے جو یوتھ ہے، اگر اب وہ یہ کام کر لے کہ اسلام کی کسی چیز کو نہ چھوڑے، جیسے میرے امام حسین نے نماز نہیں چھوڑی ہے اور امام حسین نے شہید ہو گئے ہیں آپ مظلومانہ، لیکن آپ نے ظلم کے خلاف کام کیا، آخری وقت میں بھی آپ ڈٹے رہے. یہ نہیں کہ نہیں میں سرنڈر کرتا ہوں، آپ لوگوں کے ساتھ ہوں، دھیرے دھیرے کر کے کر لیں گے چیزوں کو، دھیرے دھیرے میٹھی میٹھی دعوت دیتا ہوں میں ان کو، میٹھی میٹھی تھوڑا سا نماز کی طرف بلاتا ہوں، فضائل اعمال پڑھ لیں. ہر چیز میٹھے میٹھے کر کے نہیں ہوتی. سلام توحید تو میٹھی ہوتی نہیں ہے، اور امام حسین نے بات توحید کی تھی. وہ سمجھ گئے تھے کہ یہ سسٹم خراب ہوتا جا رہا ہے، دھیرے دھیرے خراب کر رہے ہیں، حکومت لے آئے ہیں، یہ وہ کام نہیں کر رہے جو رسول اللہ نے کہا ہے. یہ وہ چاہتے ہی نہیں تھے، وہ چاہتے تھے اپنی بادشاہت، ملوکیت چاہتے تھے وہ، اور انہوں نے وہ کر لیا. لیکن ایک چیز میں آپ کو یہاں بہت بڑا گولڈن کوٹ کہہ رہا ہوں کہ حسین علیہ السلام شہید ہو کے بھی امر ہے. بالکل یہ بات ٹھیک ہے. اللہ پورا قرآن اس کے سراؤنڈ گھومتا ہے. میں ایک بہت بڑی بات بولنے کے لیے جا رہا ہوں. جس نے اللہ کو کھو دیا اور پوری دنیا جیت لی وہ ہار گیا. جس نے اللہ کو جیت لیا اور حسین ابن علی کی طرح شہید ہو گیا، 72 کے ساتھ شہید ہو گیا، اپنا سر نیزے پہ چڑھا لیا، وہ جیت گیا. کسی شخص نے کبھی آج تک اپنے بچے کا نام یا اپنا نام یزید نہیں رکھا، لیکن ہر گھر میں حسین ہے، گھر گھر میں حسین ہے. حسین زندہ ہے ہمارے دلوں میں. یزید اسی دن پلیت ہو چکا تھا. جیسے آپ نے ابھی حسن و حسین علیہ السلام کے نام سے بات کری ہے، یہ نام بھی پہلے کسی کے رکھے نہیں گئے تھے. مولا علی کے یہاں جب حضرت حسن پیدا ہوئے تو اللہ کے رسول آئے اور پوچھا مولا علی سے کہ کیا نام رکھا ہے، تو وہ کہتے ہیں حرب، جنگجو. کہتے ہیں نہیں، اس کا نام ہوگا حسن. اور جب حضرت حسین پیدا ہوا تو پھر آئے، پھر مولا علی سے پوچھا کہ اس کا کیا نام رکھا ہے، کہ جی جعفر. کہ نہیں، اس کا نام ہوگا حسین. اور یہ وہ دو نام ہیں جو اللہ نے مجھ سے کہا ہے یہ رکھو، کیونکہ یہ نام اب تلک کسی اور کے نہیں رکھے گئے ہیں پوری زندگی، پوری دنیا میں. اب جب سے آدم بیٹھے ہیں، جب سے آدم پیدا ہوئے، جب سے اب تلک یہ نام کسی کو نہیں ملے. یہ اللہ نے میرے بچوں کے لیے سنبھال کے رکھے تھے. اچھا میں ایک چیز یہاں پہ کلیئر کرتا چلوں، جو لوگ حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان سے بغض بھی رکھتے ہیں تو مجھے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ نفرت کرتے تھے اہل بیت سے، ایسی ایسی باتیں وہ اپنے پاس سے گڑھتے ہیں، تو مجھے ایک بات بتائیں کہ پھر حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اہل بیت کے فضائل بیان کیوں کر رہے ہیں؟ حضرت ابوبکر کہہ رہے ہیں، حدیث ہے، حضرت ابوبکر کہہ رہے ہیں کہ محمد کے قرب کو آل محمد میں تلاش کرو. وہ تو کہتے ہیں مجھ میں تلاش کرو، میں پہلا خلیفہ ہوں. نہیں، لیکن کیا کہہ رہے ہیں کہ محمد کے قرب کو آل محمد میں تلاش کرو، ان کے گھرانے میں تلاش کرو، حسن حسین کے اندر تلاش کرو، علی کے اندر تلاش کرو، سیدہ فاطمہ کے اندر تلاش کرو. وہ تو یہ کہتے ہیں کہ میں بھائی پہلا خلیفہ ہوں، میرے اندر تلاش کرو. نہیں، حضرت بلال نے اذان دینی چھوڑ دی، پھر خواب میں اللہ کے رسول دکھائی دیے، آپ واپس آئے مدینہ، فرمایا میں اذان نہیں دوں گا. سارے صحابہ نے ضد کر لی کہ آپ ایک بار اذان دے دیجئے. تو کس کو آگے کیا تھا؟ حضرت حسن اور حسین نے ضد کری تھی کہ آپ نماز دیجیے، آپ میرے نانا کے مؤذن تھے. آپ نے فرمایا کہ تم تو میرے آقا کے بچے ہو، میں تمہیں منع نہیں کر سکتا. تو ہاں کفارہ دیا، لیکن حسن و حسین کی قسم نہیں توڑی. ارے یہ وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے ہزاروں کا مجمع کا سجدہ لمبا ہوتا تھا. رسول اللہ سجدے میں جاتے تھے نا، حسن و حسین پڈی میں آ کے چڑھ جاتے تھے آپ کی کمر پہ، اور سجدہ ہو گیا لمبا، جاؤ اور لمبا اور لمبا. اور پیچھے سے کوئی صحابی سوچتے تھے سجدے کی حالت میں کہ خیر تو ہے، اللہ کے رسول اٹھ نہیں رہے، کوئی 15 منٹ ہو گئے، 20 منٹ ہو گئے. اب جو دیکھا ہے کسی نے سر اٹھا کے سجدے میں سے، تو حسن حسین دونوں بیٹھے ہوئے کندھے کے اوپر. کسی نے ہاتھ آگے بڑھایا کہ بچوں کو ہٹا دیں اس پہ سے، تو آپ علیہ السلام نے منع کر دیا، کھیلنے دو میری کمر پہ، نماز لمبی ہو رہی ہوتی رہے. یہ مقام تھا. لیکن ہمیشہ سے گمراہی اختیار کرنے والے لوگوں نے، جنہوں نے قرآن چھوڑ دیا، جنہوں نے حدیث چھوڑ دی، جنہوں نے بدعت اپنے اندر داخل کر لی، ان کے اندر اللہ کی طرف سے نفرت پائی جاتی ہے. وہ نفرت بھی اس لیول کی ہو جاتی ہے کہ وہ یہ سارے فضائل چھوڑ دیتے ہیں. ہاں مجھے بھی آج بڑا ڈر ہے کہ ہمیں بھی بہت سیکنڈز کے اندر لوگ کافر کہہ دیا کرتے ہیں کہ قرآن کو فالو کرتا ہے، کہتا ہے اللہ سے مانگو تو یہ تو کافر ہے. یہی کلمہ حضرت حسین کہا کرتے تھے، اور یہی نفرت جو آپ کے اندر ہے یہ ان کے اندر تھی، یزیدی لشکر کے اندر. اسی لیے انہوں نے سوچ سمجھا نہیں اور
سب کو شہید کر دیا طاقت کی زور میں آ کر. آج بھی یہی ہوگا اگر قبر پجاریوں کی حکومت کسی کنٹری میں آ جائے تو یہ وہی کریں گے جو یزید کے لشکر نے کیا اہل بیت کے ساتھ. سب کو شہید کرنا ہے, قتل کرنا ہے, اسٹارٹ کرتے ہیں کہ ہماری بات کیوں نہیں ماننا, ان کی گردن اڑا, کیونکہ ان کا بڑا یہ لکھ کے گیا ہے کہ یہ تو واجب القتل ہے. بہرحال ٹاپک کچھ اور ہے. جامع ترمذی میں ایک حدیث ہے کہ اللہ کے رسول خطبہ دے رہے ہیں اور چھوٹے چھوٹے حسن و حسین چلتے چلتے مطلب لڑکھڑاتے ہوئے آ رہے ہیں, تو اللہ کے رسول نے خطبہ چھوڑ دیا اپنا اور جا کے انہیں اٹھایا اور اپنے سینے سے لگایا اور دوبارہ ممبر پہ تشریف لائے اور کہا کہ واقعی اللہ نے سچ کہا ہے کہ مال اور اولاد تمہارے لیے بہت بڑی آزمائش ہے. ان کے لڑکھڑانے نے مجھے بولنے سے روک دیا, جب یہ لڑکھڑا رہے تھے تو میں بول نہیں پا رہا تھا. تو یہ تو وہ شخصیتیں ہیں جنہیں اللہ کے رسول نے وہ مقام دے دیا ہے جو آپ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے, اور انہی شخصیتوں کو ایسے شہید کر دینا کہ عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے, اس وقت کے سامنے حضرت حسین علیہ السلام کا سر لایا جا رہا ہے ایک تشلے میں پیش کر کے, اور وہ ان پہ چھڑیاں میں مار رہا ہے اور خود ہی تعریفی کلمات بھی کر رہا ہے کہ میں نے ایسا حسن آج تک نہیں دیکھا, میں نے ایسی چمک آج تک نہیں دیکھی کسی کے مرنے کے بعد. تو پیچھے سے صحابہ کھڑے ہو گئے کہ اے بدبخت, ان چھڑی کو اس ہونٹوں سے ہٹا لے, میں نے اللہ کے نبی کے ہونٹوں کو ان چہرے پہ لگتے ہوئے دیکھا ہوا ہے. وہ اس کم بخت کو اس وقت بھی پتہ نہیں چلا کہ اس نے غلط کر دیا ہے. اس حدیث کے اندر, یہ بخاری کی حدیث ہے, اس حدیث کے اندر امام بخاری نے حضرت حسین کے نام کے ساتھ علیہ السلام لگایا ہے, اور اس کی جب ترجمہ ہوا ہے تو اردو میں جب لکھا ہے تو وہاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بہرحال یہ ایک بہت پرانی رنجشیں تھیں دلوں کے اندر, جس کو مٹانے کے لیے سب سے بہترین بات یہ ہے کہ کوئی بھی سنی محرم کے موقع پر شیعوں کی نفرت میں بیان نہ دے, بیان دے اہل بیت کے فضائل میں, کیونکہ مجبور ہے, اسے دینا ہی پڑے گا. یہ اتنی بڑی مجبوری ہے کہ جہنم اس کی واجب ہو جائے گی اس کے اوپر, کیونکہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں جو ان سے بغض رکھے, اے اللہ تو بھی ان سے بغض رکھ. اللہ کے رسول نے فرمایا اے علی تجھ سے محبت کرے گا صرف مومن اور تجھ سے نفرت کرے گا منافق. تو ان لوگوں سے محبت کر کے ہی تو اللہ کے رسول ایمان کا یہ سمجھیے لٹمس ٹیسٹ ہے یہ. بالکل بالکل. لہٰذا مجھے چاہیے کہ میں پورا واقعہ کربلا اسٹڈی کروں, اور اس میں سے جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ کہ نوجوانی کی حالت میں اللہ کا فرما بردار بننا, موت سر پر ہو, گردنیں کٹ رہی ہوں پھر بھی نماز نہیں چھوٹ سکتی, ظلم کے خلاف کھڑا ہونا, چاہے ہمارا گھرانہ ہمیں منع کر رہا ہو, چاہے لوگ منع کر رہے ہوں. کتنے لوگوں نے منع کرا تھا, ایون ہمارے استاد مولانا مودودی سے پوچھا گیا ہے کہ جب لوگوں نے یزید کی بیعت کر لی تھی تو امام حسین نے کیوں نہیں کری. انہوں نے پوچھا کہ جب امام حسین نے نہیں کری تو باقیوں نے کیوں کر لی, جو نبی کا نواسا ہے, جس کے گھر کی لیگیسی ہے, جب اس نے نہیں کری. ان سے زیادہ علم تھا ان لوگوں کو, جن کے گھروں میں دین آیا ہے, جن کے گھر میں دین ہے ان سے زیادہ, جنہوں نے پیدا ہوتے ہی رسول اللہ کی صورت دیکھی ہے, جن کو گھٹی رسول اللہ نے دی ہے, جن کو لڑنا رسول اللہ نے سکھایا ہے, جن کو تلوار چلانی اللہ کے رسول نے سکھائی ہے, جن کو قرآن, جنہوں نے پہلے دن سے نماز اللہ کے رسول کے پیچھے پہلی صف میں پڑھی ہو. ان سے زیادہ علم تھا ان لوگوں کو جو خلافت کے حقدار بننے پھر رہے تھے, اور دیکھو کیا کرا انہوں نے آخر میں آ کے پورے اہل بیت کو صفا کروا دیا. لہٰذا رزلٹ پہ بات کرنی چاہیے لوگوں کو, ٹھیک ہے. رزلٹ یہ نکلا کہ نفرت کی وجہ سے پورا اہل بیت ذبح کر دیا گیا, اور وہ لوگ اہل بیت وہ اپنے کام کر کے گئے. اپنا کام کیا کہ ظلم کے خلاف کام کر کے گئے, نماز نہیں چھوڑی, اسلام کو نہیں چھوڑا, اور اللہ کے بتائے ہر حکم کے لیے وہ لوگ شہید ہو گئے. باقی اللہ تعالیٰ ہمیں 9 اور 10 تاریخ کا روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر کسی شخص کا 9 اور 10 کا روزہ چھوٹ جاتا ہے تو وہ 10 اور 11 کا روزہ رکھ لے, یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. ایک بات میں بہت چھوٹی سی کر دیتا ہوں اور پھر انشاءاللہ اینڈ کرتے ہیں کہ ماتم کرے وہ جس کا حسین مرا, ہمارا حسین تو شہید ہوا ہے. تو ہمیں مسلمانوں کو, چاہے خواہ شیعہ ہو چاہے سنی ہو, ہمیں حضرت حسین نے کیا کیا یہ دیکھ کر کے وہی کرنا چاہیے. امام زین العابدین نے ماتم نہیں کرا کیونکہ حسین دلوں کے اندر زندہ ہے, اللہ کی جنتوں کے اندر زندہ ہے. باقی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اور زیادہ اہل بیت کا قرب تلاش کریں تاکہ اللہ کے رسول کا قرب ہمیں ملے اس میں. وما علینا الا البلاغ المبین.